ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کے سوشولوجی کا ایک ٹاپک آ رہا ہے، ازبیہ آف ابن خلدون ورسز سوشل سولیڈیرٹی آف ایمائل درخیم۔ اب یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہمیں کور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ دیکھیں سی ایس ایس کے اندر سال تھا 2022، اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپک آتا ہے کنسوننس اینڈ ڈس آننس۔ کیا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمپیئر ابن خلدونس ازبیہ اینڈ درخیمس سوشل سولیڈیرٹی آن دی بیسس آف کنسوننس اینڈ ڈس آننس ان دا میجر پریمیسز آف دیئر تھیوریز۔ اس سوال کے اندر جو سوال ہے اس میں سی ایس ایس کے ایگزامنر نے جو پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ ابن خلدون کی ازبیہ کی تھیوری تھی اور درخیم کی سوشل سولیڈیرٹی کی تھیوری تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ دونوں آپس میں اپنی تھیوریز کے حوالے سے کس بات پہ راضی تھے اور کس بات پہ وہ راضی نہیں تھے، یعنی کہ آپس میں ان کی کس بات پہ متفق تھے اور کس بات پہ غیر متفق تھے۔ اسی کو انہوں نے کنسوننس اور ڈس آننس کا لفظ دے کے جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز پہ ان کی کنسوننس اور کس چیز پہ ان کی ڈس آننس ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، تو جو ازبیہ ہے وہ ویک ہو رہی ہے، سوشل سولیڈیرٹی ویک ہو رہی ہے، ڈکریز ہو رہی ہے۔ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر سوشل سولیڈیرٹی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایمائل درخیم اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے سوشل سولیڈیرٹی جو ہے وہ انکریز ہو رھی ہے، ماڈرن زمانے کے اندر سوشل سولیڈیرٹی انکریز ہو رہی ہے۔ ابن خلدون اور ایمائل درخیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابن خلدون کی کانسیپٹ آف ازبیہ کو سمجھنا پڑے گا، اور ازبیہ کو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ازبیہ کیا تھی۔ ازبیہ ایک ٹرمنالوجی تھی کیونکہ یہ عرب فلاسفر تھا، اس کا تعلق جو ہے وہ تیونس میں پیدا ہوا تھا، ایجپٹ کے اندر یہ مرا، اور 1332 عیسوی سے 1406 عیسوی تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہا، عرب فلاسفر تھا۔ ایمائل درخیم فرنچ تھا اور یہ فرانس کے اندر پیدا ہوا، اور پیرس میں ہی، فرانس کے ایک شہر پیرس کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ 1858 سے لے کے 1917 تک یہ دنیا کے اندر موجود تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں فلاسفرز جو ہیں یہ سوشولوجی کے حوالے سے ان کے ورکس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک بھی ہم نے سوشولوجی کے حوالے سے لیا ہے۔ تو ابن خلدون کی ہم ازبیہ کو اگر جلدی سے ایکسپلین کریں، میرا ایک الگ سے ویڈیو ہے، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور اس کو ضرور دیکھیے۔ بہت ڈیٹیل میں نے ازبیہ کو ایکسپلین کیا ہے۔ ابن خلدون کی ازبیہ کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمائل درخیم کی جو سوشل سولیڈیرٹی ہے وہی ابن خلدون کی ازبیہ ہے۔ سوشل سولیڈیرٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کتنے زیادہ مل جل کے رہ رہے ہیں، یعنی کہ اگر میں کہوں سوشل سولیڈیرٹی تو سوسائٹی کے اندر مل جل کے رہنا، اگر میں کہوں ازبیہ تو ازبیہ کا مقصد ہے کہ سوسائٹی کے اندر کتنے مل جل کے رہ رہے ہیں۔ میں ایک ہلکا سا آسان سا کانسیپٹ بنا رہا ہوں، ٹیکنیکلی آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ازبیہ کا تو میرا الگ سے ویڈیو موجود ہے، میں اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایمائل درخیم کی سوشل سولیڈیرٹی کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں، کیونکہ اس نے اس حوالے سے پوچھا بھی ایگزامنر نے۔ سوشل سولیڈیرٹی، ٹھیک ہے جی، اور ایمائل درخیم کی کانسیپٹ آف سوشل سولیڈیرٹی وہ دراصل دو قسموں کا ہے، دو ٹائپس کا ہے۔ ایک ہے میکینیکل سولیڈیرٹی اور ایک ہے آرگینک سولیڈیرٹی۔ اب یہ اس نے کہاں سے کانسیپٹس اٹھائے ہیں؟ یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ایمائل درخیم کو ریفر کیے جا سکتے ہیں۔ میکینیکل سولیڈیرٹی اس نے اٹھایا ہے فزکس اور کیمسٹری کی سائنس سے اٹھا کے اس نے اس کانسیپٹ کو بنایا ہے میکینیکل سولیڈیرٹی، اور آرگینک سولیڈیرٹی کو اس نے بنایا ہے بایولوجیکل ماڈل سے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں سولیڈیرٹی کا مقصد، اور جب یہ آپ سوشولوجی کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس آرگینک سولیڈیرٹی یا میکینیکل سولیڈیرٹی کا مقصد جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کتنے جڑاؤ ہے، کتنا جو ہے وہ اتحاد ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نے کہا کہ میکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے، یہ جو میکینیکل سولیڈیرٹی ہے یہ جو ہے وہ اسمالر سوسائٹیز میں ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ اسمالر سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ میکینیکل سولیڈیرٹی رکھتی ہیں، اور اسمالر سوسائٹیز اس نے ایمائل درخیم نے کس کو کہا ہے؟ ارلی سوسائٹیز کو، یعنی کہ پرانے زمانے کی جو سوسائٹیز تھی جتنی پرانی ہیں وہ ارلی سوسائٹیز ہیں۔ دوسری طرف اس نے آرگینک ایسا بیان کیا ہے کہ جیسے کہ ایک جاندار جسم زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آرگینک سولیڈیرٹی ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں، اس کے جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں وہ آپس میں سولیڈیرٹی کا جس طرح سے بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں وہ آرگینک سولیڈیرٹی اس نے کہا، اور یہ کانسیپٹ اس نے کہا کہ کمپلیکس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ آرگینک سولیڈیرٹی
کمپلیکس سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے، اور یہ لیٹر سوسائٹیز میں یعنی کہ بعد کی آنے والی سوسائٹیز میں، یعنی کہ جتنا ہم آج حال کی طرف آ رہے ہیں، ہم پریزنٹ ایرا کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ لیٹر سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم ارلی سوسائٹیز کی بات کریں تو آپ بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں، پرانے دور میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پرانے دور کی سوسائٹیز، پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، پرانے دور کی سوسائٹیز، ارلی سوسائٹیز، اسمالر سوسائٹیز، میکینیکل سولیڈیرٹی. نئے دور کی سوسائٹیز، کمپلیکس سوسائٹیز، آرگینک سولیڈیرٹی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیتے ہیں آگے. کہتا ہے میکینیکل سولیڈیرٹیز آر دوز ہو آر ریلیٹیولی اسمالر اینڈ انڈفرنٹ اور ناٹ اسپلٹ انٹو پارٹس. اب اس نے میکینیکل سولیڈیرٹیز کے اندر، میکینیکل سوسائٹیز کے اندر اس نے بتایا ہے جو ارلی سوسائٹیز تھیں، اسمالر سوسائٹیز تھیں، اس نے تھوڑا سا اس کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں کہ وہ اگر امائل درخیم کی ارلی سوسائٹی ہے تو وہ کیسی سوسائٹی ہے؟ وہ انڈیفرینشیٹڈ ہے، ناٹ اسپلٹ انٹو پارٹس ہے، وہ مختلف پارٹس کے اندر بٹی ہوئی نہیں ہے. وہ سوسائٹی، ارلی سوسائٹی جو ہے وہ پارٹس میں بٹی ہوئی نہیں ہے، اسمالر ہے، اور جو ہے وہ انڈیفرینشیٹڈ ہے. اس کو آپ سوسائٹی کے اندر کوئی آپ مزید برانچز ڈسکور نہیں کر سکتے. ارلی سوسائٹیز کو وہ اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے. درخیم جو ہے وہ لیٹر سوسائٹیز کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے گریٹر ڈویژن سے اس کے اندر ڈس ہیں، یعنی کہ یہ بڑے آرام سے آپ اس کے ڈویژنز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. بڑی سوسائٹیز، لیٹر سوسائٹیز، ماڈرن سوسائٹیز، یہ آج کی سوسائٹیز یہ بڑی کمپلیکس ہیں، یہ جو ہیں وہ ڈس ہیں. اور ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہیں، جوائنٹ ہیں. کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ یہ کانٹریکٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے جوائنٹ ہیں. یہ کانٹریکٹس کے ذریعے سے اور لاز کے ذریعے سے یہ کنیکٹڈ ہیں، جوائنٹ ہیں آپس میں، لیکن ڈس ہیں، کمپلیکس ہیں، لیٹر سوسائٹیز ہیں، ماڈرن سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس نے بتایا، اس نے کہا کہ انٹیگریشن ڈیو ٹو دی کامن ویلیوز بلیوز دیٹ میکس کلیکٹیو کانشنس. اب وہ بتا رہا ہے کہ جو ارلی سوسائٹیز تھیں، اگر وہ انٹیگریٹ تھیں، کسی وجہ سے جڑی ہوئی تھیں، تو وہ صرف اور صرف ایک کامن بلیفز تھے ان کے پاس، ان کی وجہ سے وہ جڑی ہوئی تھی، اور کلیکٹیو کانشنس جو ہے اس میں پیدا ہو رہی تھی. اور اس کلیکٹیو کانشنس کو اس نے کہا کہ یہ انٹرنل انرجی تھی، یہ ایک انٹرنل، ایک اندرونی انرجی تھی اس کے اندر، جیسے کہ ایک مولیکیول کے اندر ہوتی ہے. آپ نے مولیکیول کو دیکھا ہوگا، مولیکیول جڑا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، بہت کمپلیکس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مولیکیول اس نے اس کو کس سے لیا ہے؟ اس کو اس نے فزکس کیمسٹری کے اندر جو ایٹم سے بن کے جو مولیکیول بنتے ہیں، اس کانسیپٹ کو اس نے یہاں پہ لے کے جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے، جس کے اندر اس نے ارلی سوسائٹیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ میکینیکل سولیڈیرٹی کو جو ہے وہ ڈسپلے کرتی ہیں ارلی سوسائٹیز، اور یہ لیس کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ ان کو آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش، مقصد ہے کہ ان کو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں زیادہ ڈسسملیرٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی سملر ہوتی ہیں، ان کے کوئی زیادہ پارٹس نہیں ہوتے. تو یہ اس نے ارلی سوسائٹیز کو ایکسپلین کیا. دوسری طرف اس نے یہی جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں، لیٹر سوسائٹیز ہیں، ان کے لیے اس نے کہا کہ یہ سوشل انٹیگریشن ان کے اندر ارائزز ہوتی ہے، نکلتی ہے سوشل انٹیگریشن، لیکن یہ کس وجہ سے نکلتی ہے؟ ڈیزائر کی وجہ سے نکلتی ہے، آف انڈیویجولس فار این ادر سروسز. یہاں پہ جو انٹیگریشن ہو رہی ہے ماڈرن سوسائٹی کے اندر، جو انٹیگریشن ہو رہی ہے سوشل انٹیگریشن، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی سروسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ ساری کی ساری سوسائٹیز آپس میں جڑتی چلی جاتی ہیں. اور یہ ماڈرن سوسائٹی کی اس نے جو ہے وہ ٹریٹس بتائی ہیں کہ وہ کس طریقے سے جڑ رہی ہیں، کہ ایک ڈیزائر ہوتی ہے انڈیویجول کی ڈیزائر جو ہے وہ اس کو جوڑتی ہے کسی اور کے ساتھ، کیونکہ اس کو اندر کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے، لائک آرگنس آف اینی لیونگ آرگنزم. اور اس نے اس کے لیے مثال دی ہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کسی زندہ جسم کے اندر، جہاں پہ کہ آرگنس کو دوسرے آرگنس کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ وہ انڈیویجول بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کسی جسم کے پورے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، پورے جسم کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. دل کو زندہ رہنے کے لیے یقیناً پورے سرکولیٹری سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پھیپھڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو گردوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو جگر کی بھی ضرورت ہوگی، اسی طرح جگر کو بھی دل کی ضرورت ہوگی، پھیپھڑوں کی ضرورت ہوگی. تو آرگنس کے حساب سے اس نے اس بایولوجیکل ماڈل کو یہاں پہ انکارپوریٹ کیا ہے کہ درخیم نے جو ارلی پریمیٹیو سوسائٹیز کا جو کانسیپٹ لیا ہے وہ فزیکل سائنسز سے لیا ہے، جس کے اندر اس نے ایٹم کو جو ہے وہ بیس بنا کے
مالیکیولز کے حوالے سے مثال قائم کرتے ہوئے اس نے یہ کانسیپٹ دیا جس کو وہ میکینیکل سولیڈیرٹی کا نام دیتا ہے. دوسری طرف اس نے جو کانسیپٹ جو آرگینک سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ ہے یہ بایولوجیکل ماڈل سے اس نے ڈرا کیا ہے اور یہ اس نے ماڈرن سوسائٹیز کو ریفر کیا ہے. تو یہ جو ہے اس پورے کانسیپٹ کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کری. دوبارہ سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہم کس ٹاپکس کو کور کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابن خلدون ورسز ایمائل درخیم. تو ابن خلدون ورسز ایمائل درخیم کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایمائل درخیم بھی وہی بات کر رہا ہے جو کہ ابن خلدون کر رہا ہے, یعنی کہ سوشولوجسٹ جو ہوتا ہے جب آپ سوشولوجی کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بیسیکلی آپ کیا ڈسکور کرنا چاہتے ہیں جب آپ سوشولوجی کو پڑھتے ہیں, یا ایک سوشولوجسٹ جب یہ اتنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ڈسکور کرنا چاہتا ہے. میں ہمیشہ اس کو بڑا آسان کر کے بیان کرتا ہوں کہ وہ سوشل چینج دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ سوسائٹی کیسے تبدیل ہو رہی ہے, یعنی کہ ایک پرانی سوسائٹی نئی سوسائٹی میں جب کنورٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ وقت گزر رہا ہے, 100 سال گزر رہے ہیں, 200 سال گزر رہے ہیں, تو ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی میں چینج ہو رہی ہے. تو سوشل چینج, وہ سوشل چینج کو آبزرو کرتا ہے کہ سوشل چینج کیا ہوئی, کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی. تو ایمائل درخیم اور ابن خلدون اس حوالے سے کچھ کنکلوژنس لیتے ہیں. ابن خلدون اس سوشل چینج کو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ٹورڈس عصبیہ. اب یہ عصبیہ کیا ہے؟ یہ ایک یونیفیکیشن فورس ہے جو کہ سوسائٹی کو جوڑتی ہے, یونیفیکیشن فورس عصبیہ. دوسری طرف ایمائل درخیم نے اسی فورس کو جو ہے وہ سوشل سولیڈیرٹی کا نام دیا ہے, یعنی کہ سوسائٹی کو جوڑنے کے لیے سوشل سولیڈیرٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ایمائل درخیم کی سوسائٹی کو جوڑنے کے لیے سوشل سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل سولیڈیرٹی ایمائل درخیم کی 2 طرح کی ہوتی ہے, کہ میکینیکل سولیڈیرٹی, ایک آرگینک سولیڈیرٹی. دوسری طرف ابن خلدون کی جو سوشل سولیڈیرٹی اس کا نام جو ہے وہ عصبیہ ہے, اور وہ بھی 2 طرح کی ہے, ایک ویک عصبیہ ہے اور ایک اسٹرانگ عصبیہ ہے. ٹھیک ہے جی, ویک عصبیہ اینڈ اسٹرانگ عصبیہ. ایمائل درخیم کی جو سوشل سولیڈیرٹی ہے اس کو وہ سوشل سولیڈیرٹی کہہ رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ میکینیکل سولیڈیرٹی اور جو ہے وہ آرگینک سولیڈیرٹی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ابن خلدون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ارلی سوسائٹیز از رولر. تو اس نے کہا کہ ارلی سوسائٹی از رولر, اٹ واز اسمالر اینڈ لیس کمپلیکس. تو ابن خلدون کی جو ارلی سوسائٹی ہے وہ لیس کمپلیکس ہے. دوسری طرف ایمائل درخیم کی جو ارلی سوسائٹی ہے وہ پریمیٹیو ہے اور انفیریئر ہے, اور اس کو اس نے میکینیکل کرا. میکینیکل اس نے کہا کہ یہ انفیریئر ہے, پریمیٹیو ہے اور یہ میکینیکل ہے, لائک مالیکیول. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف اگر ہم آئیں تو ابن خلدون نے جو لیٹر سوسائٹیز کے بارے میں بیان کیا, اس نے کہا کہ لیٹر سوسائٹیز آر اربن اینڈ کمپلیکس. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اسی کمپیریزن میں ایمائل درخیم کو دیکھیں تو ایمائل درخیم نے کہا لیٹر سوسائٹیز آر ماڈرن اینڈ آرگینک لائک لیونگ باڈیز. ٹھیک ہے جی, میں امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ارلی سوسائٹیز, ابن خلدون کی ارلی سوسائٹیز, پرانی سوسائٹیز, پریمیٹیو سوسائٹیز ور مور کنیکٹڈ. پرانی سوسائٹیز, ابن خلدون کہتا ہے کہ پرانی سوسائٹیز, پریمیٹیو سوسائٹیز, ارلی سوسائٹیز جو تھیں وہ مور کنیکٹڈ تھیں, جبکہ ایمائل درخیم کہتا ہے کہ پرانی سوسائٹیز, پریمیٹیو سوسائٹیز ور لیس کنیکٹڈ, کم کنیکٹڈ تھیں, آپس میں جڑی ہوئی کم تھیں. ایمائل درخیم کہتا ہے وہ جڑی ہوئی کم تھیں, جبکہ ابن خلدون کہتا ہے کہ وہ زیادہ جڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طریقے سے اسی کے کنٹراسٹ میں جو ابن خلدون ہے وہ کہتا ہے لیٹر سوسائٹیز یعنی کہ ماڈرن سوسائٹیز, یعنی کہ آج کی سوسائٹیز جو ہیں وہ لیس کنیکٹڈ ہیں. یعنی کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ آج کی سوسائٹیز لیس کنیکٹڈ ہیں, وہ کم, ان میں جڑاؤ ہے, ان میں زیادہ آپس میں لوگ ملتے جلتے کم ہیں. جبکہ اسی کانسیپٹ کو لے کے ایمائل درخیم کہتا ہے لیٹر سوسائٹیز, ماڈرن سوسائٹیز یعنی کہ آج کی سوسائٹیز آر مور کنیکٹڈ, یہ کہتا ہے کہ زیادہ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے سوشل سولیڈرٹی کی, وہ کہتا ہے کہ لیٹر سوسائٹیز جو ہیں وہ لاس کے ذریعے سے اور کانٹریکٹس ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ماڈرن سوسائٹیز جڑی ہوئی ہیں. جبکہ دوسری طرف جو ابن خلدون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کم جڑی ہوئی ہیں. کیوں کم جڑی ہوئی ہیں؟ کہ ان میں یونیفیکیشن فورس کم ہوتی جا رہی ہے, لوگ ماڈرن سوسائٹی میں دور ہوتے جا رہے ہیں اور عصبیہ کم ہو رہی ہے, یونیفیکیشن فورس کم ہو رہی ہے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. آگے چلتے ہیں. اب وہ کہتا ہے ان ارلی سوسائٹیز سوشل سولیڈرٹی واز اسٹرانگر,
یعنی کہ اب یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو ارلی سوسائٹیز، یعنی کہ کون ایکسپلین کر رہا ہے؟ ابن خلدون ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان ارلی سوسائٹیز سوشل سالیڈیٹی واز اسٹرانگر، یعنی کہ ازبیہ اسٹرانگ تھی. ازبیہ جو ہے وہ سوشل سالیڈیٹی کو ہی کہہ رہا ہے، یونیفیکیشن فورس کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ارلی سوسائٹیز، پرانی سوسائٹیز میں ازبیہ زیادہ تھی، سوشل سالیڈیٹی زیادہ تھی. جبکہ ایمائل درخیم کہتا ہے کہ ارلی سوسائٹیز کے اندر سوشل سالیڈیٹی کم تھی، وہ ویکر تھی، اور اسی کو اس نے میکینیکل سالیڈیٹی کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ان لیٹر سوسائٹیز، یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں یعنی کہ ابن خلدون والی سائڈ پہ دیکھیں تو ابن خلدون کہتا ہے کہ لیٹر سوسائٹیز یعنی کہ آج کی سوسائٹیز، یعنی کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ سوشل سالیڈیٹی از ویکر بیکاز آف ویک ازبیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ نئے زمانے کی طرف آ رہے ہیں، کون کہنا چاہ رہا ہے؟ ابن خلدون نئے زمانے کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ سوشل سالیڈیٹی ویک ہو رہی ہے، کیونکہ ازبیہ ویک ہو رہی ہے، یونیفیکیشن فورس ویک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ رورل سے اربن ہو گئی سوسائٹی، اور جب اربن سوسائٹی ہوتی ہے تو شہر کے اندر لوگ دور ہو گئے، آپس میں ملتے جلتے کم ہیں، ان کی ڈپینڈنسی کم ہو گئی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی ایک دوسرے کی، اور اس وجہ سے ان میں ازبیہ کم ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ سوشل سالیڈیٹی ویک ہو رہی ہے. یہ ابن خلدون کا کانسیپٹ ہے. دوسری طرف جو ایمائل درخیم ہے وہ کہتا ہے کہ سوشل سالیڈیٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ماڈرن سوسائٹیز کے اندر، لیٹر سوسائٹیز کے اندر، آج کی سوسائٹیز کے اندر، بیکاز آف آرگینک سالیڈیٹی. اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آرگینک سالیڈیٹی کہہ رہا ہے. اور اس کی وجہ اس نے کیا بتائی تھی؟ اس نے کہا کہ لاز ہیں آج کے دور میں لوگ کانٹریکٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اب ہم یہ اس کنکلوژن پہ آ رہے ہیں، یعنی کہ جو سوشل چینج ہو رہی ہے، تو اس سوشل چینج کی صورت میں جو کنکلوژن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ابن خلدون کہتا ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، تو جو ازبیہ ہے وہ ویک ہو رہی ہے، سوشل سالیڈیٹی ویک ہو رہی ہے، ڈکریز ہو رہی ہے. ماڈرن سوسائٹیز کے اندر سوشل سالیڈیٹی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایمائل درخیم اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے سوشل سالیڈیٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، ماڈرن زمانے کے اندر سوشل سالیڈیٹی انکریز ہو رہی ہے. یہ میرا ایک ویڈیو تھا، اور جس کے اندر کہ میں نے جو ہے وہ کنسوننس اور ڈسوننس، یعنی کہ کس جگہ پہ ہم متفق ہیں، کس جگہ پہ غیر متفق ہیں، یعنی کہ کس جگہ پہ جو ہے وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کری یہاں پہ کہ کنسوننس اور ڈسوننس کس جگہ پہ جو ہے وہ ایمائل درخیم جو ہے وہ آپس میں ابن خلدون کے ساتھ متفق ہے، اور کہاں پہ وہ غیر متفق ہے، کنسوننس ہے اور ڈسوننس ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری پوری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوئی. تھینک یو ویری مچ.